بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں معلمہ صاحبہ معلمہ نورین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے وقت نکالا، اور جو منتخب صورتیں ہیں وہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ آپ سب طالبات کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد میں آپ تمام طالبات کو جو ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے قرآن مجید کے تفسیر کے لیے وقت نکالا، اور کچھ صورتیں ہی صحیح لیکن اس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح جو ہیں وہ آپ نے سنا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق معلمہ کو بھی اور آپ سب کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چاہے بغیر مطلب کے پڑھے، صرف اس کے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف الگ حرف ہے، لام حرف، لام الگ حرف ہے، و میم حرف، میم الگ حرف ہے۔ لہٰذا الف لام میم کہنے سے ہر پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا صرف لفظاً پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور بہت زیادہ اجر ہے اس کا، اور پھر رمضان میں تو اس کے پڑھنے کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن لفظاً پڑھنے کے بجائے اس کو اگر ہم معنی کے ساتھ پڑھ لیں، اس کو اگر ہم مفہوم کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ، یعنی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کو معنن پڑھنے سے، مفہوم کے ساتھ پڑھنے سے اس کا کتنا اجر بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کے ہم سب پر 3 حقوق ہے، یاد رکھیے، قرآن مجید کے ہم سب پہ 3 حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی، علم ان سیکون منکم مرضی، کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ میں کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ وہ رزق تلاش کرتے ہوں گے اور رزق کے لیے جو ہیں زمین میں چل رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کچھ لوگ آپ میں سے جہاد کر رہے ہوں گے، جہاد کرتے ہیں، لہٰذا فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، چونکہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ اعذار ہے، مصروفیت ہے، لہذا فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرے۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو، جتنا آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہو، اتنا قرآن مجید پڑھ لیا کرے۔ یہ قرآن مجید کا پڑھنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور جتنا انسان پڑھ سکتا ہے، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ رمضان المبارک میں تو دوسرے کام چھوڑ کر کے صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے انسان کو وقت نکالنا چاہیے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی جتنا انسان کی استطاعت ہو، یہ جو 30 پارے ہیں اس کو 30 پاروں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک ایک پارہ پڑھیں، کم از کم روزانہ ایک پارہ پڑھیں۔ 1 تاریخ سے ہم آغاز کریں اور 30 یا 31واں تاریخ جب ہو تو ہم قرآن مجید کا ایک ختم کریں۔ تو یہ پہلا حق ہے۔ ابھی سے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں روزانہ ایک پارہ تلاوت کروں گی، اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک میں ایک پارہ تلاوت نہ کروں۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ نمبر 2، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
کہ قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے، قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھیے، مخارج کی ادائیگی کا خاص لحاظ رکھ کر کے پڑھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو اردو، پشتو اور سرائکی اور اپنے مادری زبانوں میں اس کو ہم پڑھتے رہے، نہیں، قرآن مجید کو آرام آرام سے پڑھنے کا اور سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا جنہوں نے قرآن مجید ناظرے سے پڑھ بھی لیا ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے مخارج ٹھیک کریں، پڑھنے کا انداز ٹھیک کریں، آرام آرام سے ٹہر ٹہر کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک قرآن مجید کا حق ہے، کیونکہ ایک ایک نقطے کی وجہ سے اور ایک ایک حرف کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے کتنا معنی تبدیل ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ قلب، قلب، یہ دیکھیں قلب قاف کے ساتھ، قلب کہتے ہیں دل کو، اور کلب چھوٹا کاف کہتے ہیں کتا، کتے کو، کلب کتا، قلب دل۔ تو دیکھو صرف قاف اور کاف کی ادائیگی کی وجہ سے کتنا معنی تبدیل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نحل، 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 نحل کہتے شہد کی مکھی، اور نخل، نخل، والنخل ذات الاکمام، تو نخل کہتے ہیں جو نقطے والی خا ہے، اس کا معنی ہے کھجور کا درخت۔ تو ابھی کتنا معنی تبدیل ہوا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، سیکھیں۔ اگر ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا تو ہم آغاز کریں اور سیکھیں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کا ایک تیسرا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ھذا کتاب مبارک انزلناہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، یہ ہم نے اس لیے اتارا ہے لیدبروا آیاتہ کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اس قرآن کو ہم نے مبارک بنایا ہے اور اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس میں غور فکر کریں، اس کی آیات میں غور فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کو اللہ نے ہدایت کی کتاب کہا ہے، ھدی للناس۔ قرآن مجید کو اللہ نے نصیحت کہا ہے، موعظۃ للناس۔ قرآن مجید کو اللہ نے رحمت کہا ہے، قرآن مجید کو اللہ نے مبارک کہا ہے۔ ابھی یہ کیوں؟ یہ مبارک تب ہوگا، اس سے ہم نصیحت تب حاصل کریں گے کہ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، معنی سے ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ابھی اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر اس کو ہم اپنے مادری زبانوں میں پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ قرآن مجید کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ یعنی قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھنا بھی کافی نہیں ہے، ورنہ پھر تو سارے عرب لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے مفسر ہوتے، حالانکہ ان کو خود بھی ترجمہ نہیں آتا۔ تو اس قرآن کو ہم مادری زبان میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نام ایک کھلا خط ہے، یہ اللہ نے ہمیں ایک خط لکھا ہے، ایک خط بھیجا ہے۔ ابھی اس کو ہم یا تو یہ ہے کہ اس کو جیسے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو ایک غلاف میں بند کر کے، کپڑے میں لپیٹ کر کے اونچی جگہ میں رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے میسج بھیجا، اللہ نے مجھے خط بھیجا، اللہ نے مجھے پیغام بھیجا، اللہ نے مجھے کتاب بھیجا، لیکن میں نے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو دیکھنے کی، اس میں غور فکر کرنے کی، میں نے اس کو ایک اونچی جگہ میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ اس کا ادب نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ ایک خط ہے، اگر آپ کے نام پر کوئی خط آتا ہے انگلش میں یا کسی اور زبان میں اور وہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو آپ وہ خط لے کر کے کسی ماسٹر صاحب، کسی معلمہ کے پاس، کسی ٹیچر کے پاس، کسی اسکول کے پرنسپل کے پاس لے جا کر کے درخواست کرتی ہیں کہ یہ مجھے آپ پڑھا دیں کہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے میرا شوہر جی، میرا بھائی جی، اس میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو جس طرح جیسے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ہمارے نام ایک پیغام ہے، تو اس کو اپنے
مادری زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان زندگی میں ایک بار بھی یہ پیغام اپنی مادری زبان میں نہیں پڑھتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سے نہ سمجھنا اور قرآن مجید کے مفہوم کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں ہم سب مبتلا ہے۔ کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ ہم یہ قرآن ایک مرتبہ تو پڑھ لیں کہ اس میں میرا رب کہتا کیا ہے، اس میں میرے رب نے کہا کیا ہے، اس میں میرے رب نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں۔ ابھی آپ نے صرف سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب اور میرے خیال میں سورۃ النور پڑھی، کتنے احکامات ہیں، کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کتاب میں ہمیں کہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پورے 30 پارے ہیں۔ اگر ہم عزم کر لے کہ انشاءاللہ العزیز، یہ تو رمضان میں مجھے ایک چسکا لگ گیا ہے، رمضان المبارک میں آغاز میں نے کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں پورا سال یا آف لائن یا آن لائن، آج کل تو اللہ نے اتنی آسانی کی ہوئی ہیں، اتنی آسانی کی ہوئی ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پر آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ وہ ملتا رہتا ہے۔ آپ بس صرف تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے پڑھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز السید عربک اکیڈمی سے بھی معلمہ نورین نے جس خیر کے کام کا آغاز کیا، یہ کام آئندہ بھی چلتا رہے گا، پورا سال چلتا رہے گا۔ میں اس سے انشاءاللہ درخواست کروں گا، اور بھی قابل لائق فائق معلمات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ٹائم دے گی، وہ آپ کو قرآن سکھائے گی، وہ آپ کو ترجمہ پڑھائے گی، وہ آپ کو تفسیر پڑھائے گی۔ اگر کسی کے پاس کوئی میسر ہے، کوئی قریب میں مدرسہ ہے، یا اس کے گھر میں کوئی معلمہ ہے، کوئی عالمہ ہے، یا آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی عالمہ ہے، تو آپ ان سے درخواست کریں کہ میں آپ سے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں، تاکہ میں کم از کم زندگی میں ایک بار تو قرآن مادری زبان میں پڑھ لوں کہ میرا رب کیا فرماتے ہیں، میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، میرا رب ہم سے کیا تقاضا رکھتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کے 3 حق ہوئے: زبان الفاظ کے ساتھ پڑھنا، رواں، ٹھیک ہے، یعنی ناظرہ کے ساتھ پڑھنا، جنہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ شروع کریں، اور اگر ناظرہ پڑھا بھی ہے تو ایک مرتبہ کسی ماہر معلمہ، کسی اچھی معلمہ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اپنے قاعدہ، اپنے مخارج یہ ان کے سامنے نکھالے، قاعدہ ایک مرتبہ پڑھ لے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا لفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حق، مادری زبان میں قرآن مجید کو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھنا، ورنہ پوری زندگی اس کو سیکھتے رہنا اور اس کو پڑھنا اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا، یہی اس کی شفاعت ہے۔ یہ قرآن مجید قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہماری سفارش بھی کرے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید یا تو آپ کے لیے حجت ہوگی قیامت کے دن، یا آپ کے خلاف حجت ہوگی، یا ہمارا خلاف گواہی دے گی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے قرآن سے اعراض کیا تھا۔ تو قرآن مجید کو ہم قریب کریں، قرآن مجید کے قریب ہو جائے، قرآن مجید کو اپنے زندگی میں نافذ کریں، قرآن مجید کو معنی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور صحیح پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس سے ہدایت بھی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس سے جو ہے اپنی زندگی بھی سنوار سکیں، تاکہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی قرآن کے مطابق تربیت دے سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضاة المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر لموتانا ولموتانا المسلمين. اے اللہ، یہ قرآن مجید کی جو منتخب صورتیں پڑھی گئی، پڑھائی گئی، اور یا اللہ اس کا ترجمہ کیا گیا، سنا گیا، اس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ یا اللہ، معلمہ نورین صاحبہ نے جس محنت سے، جس لگن کے ساتھ ان طالبات کو پڑھایا، یا اللہ قرآن مجید کی بہترین صورتیں جو عورتوں کے حقوق کے متعلق ہے، احکامات کے متعلق ہے، وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کو پڑھانے کی کوشش کی۔ یا اللہ، آپ نے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور دوسروں کو سمجھانے کی جو اجر بتایا ہے، جو ثواب بتایا ہے، وہ پورا کا پورا یا اللہ معلمہ کو اور اس کے واسطے سے ان کے گھر والوں کو، ان کے زوج کو، ان کے والدین کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کے بچوں کو یا اللہ اس کا ثواب پورا کا پورا پہنچا دے، اور ان سب کو یا اللہ ان کی برکات دے۔ اور جن طالبات نے شوق کے ساتھ پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پورا پورا اجر دے، ان کو پورا پورا ثواب دے۔ یا اللہ، یہ جو قرآن پڑھا گیا اور یہ جو آغاز کیا گیا، اس کو صرف آغاز ہی رکھیں، آئندہ ہم سب کو پورا قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھ لے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ قرآن مجید ہمارے زندگی میں نافذ کر دے، اس کے ساتھ ہماری محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں قرآن، ہمارے خواتین کی زندگیوں میں، ہمارے مردوں کی زندگیوں میں اس قرآن، یہ جو انقلاب والی کتاب ہے، اس کو یا اللہ ہمارے زندگی کا حصہ بنا۔ یا اللہ، السید عربک اکیڈمی کی تمام معلمات، منتظمین، منتظمات کو یا اللہ اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی جو اجر ہے اس میں شامل فرما۔ یا اللہ، یہ جو اکیڈمی سے اس کام کا آغاز ہوا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے نفع کے لیے جاری و ساری رکھے۔ یا اللہ، یا الہی، قرآن مجید کے ساتھ ہمیں دلی وابستگی نصیب فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کو صحیح پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، یا اللہ ہمارے ذکر اذکار کو، ہمارے نوافل کو، یا اللہ ہمارے اعتکافوں کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ، السید عربک اکیڈمی کی جتنے بھی طالبات ہیں، قدیمات ہے یا جدیدات ہیں، یا اللہ یہاں سے عربی سیکھ رہی ہیں یا سیکھ چکی ہیں، پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، ان سب کو اپنے دن کی عالی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، السید عربک اکیڈمی کے جو متعلقین کے یا اللہ استاد صاحب کا جو مدرسہ ہے، مدرسہ ام ہانی، یا اللہ اس میں تعمیراتی کام شروع ہیں، یا اللہ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ یا اللہ اس میں تعمیراتی کام شروع ہے، اور یا اللہ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں، یہاں یا اللہ یہ بچیوں، خواتین کے اور سید عربک اکیڈمی کے متعلقین کے یا اللہ تھوڑی سی تعاون، ان کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ، آپ نے جن کو بہت دنیا دی ہیں، حلال رزق دی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو مدرسے کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ اس مدرسے کی تعمیر کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما۔ یا اللہ، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ، یہاں پر ایک عالی شان مدرسہ تعمیر فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو یا اللہ دیندار بنا۔ یا اللہ قرآن سے محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ملک پر، ہماری یا اللہ لوگوں پر رحم و کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے اس طوفان کو دور فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، مدارس اور مراکز اور دینی مراکز اور یا اللہ مدرسوں، مساجد و خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو
ایک بار پھر میرے طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی معلمہ اور طالبات کی صحیح کو قبول فرمائے اور اس کو آپ سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔